بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 82 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے سینٹ پال کی زندگی اور عیسائیت پر اس کے اثرات۔ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے یہ پڑھیں گے کہ سینٹ پال کون تھا، کب پیدا ہوا اور کس قوم سے تھا، اس کی تعلیمات کیا تھی، اس کے عقائد کیا تھے، اس نے کیا نئی چیز پیدا کی اور اس کی وجہ سے عیسائی مذہب پر کیا اثرات پڑے، کس حد تک اس نے اپنا اثر ڈالا۔ یہ تمام تفصیل اس وقت میں ہم پڑھیں گے۔ پولس یا شاؤل نامی شخص، یہ سینٹ پال کا ہی نام، پولس یا شاؤل نامی شخص عیسائیت کی تاریخ میں پطرس یعنی پہلا حواری، پطرس سے بھی زیادہ اہم شخصیت کا مالک ہے۔ یہ ایشیائے کوچک کے مقام طرطوس کا ایک یہودی تھا۔ اس کا اصلی نام شاؤل تھا۔ اس نے توریت اور دیگر مذاہب کی کتابوں کا عمیق مطالعہ کیا تھا۔ یہ اپنے افکار کو پھیلانے کے لیے جھوٹ سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ یہ خود کہتا ہے، اگر میرے جھوٹ کے سبب خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوتی ہے تو پھر کیوں گنہگار کی طرح مجھ پر حکم دیا جاتا ہے۔ یہ پولس، شاؤل، پال، یہ سب ایک ہی شخص کے نام ہیں اور عیسائی تاریخ میں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ کسی اور حواری کی اس کے برابر تاریخ میں اس کی اہمیت نہیں مانی جاتی۔ سب سے اہم شخصیت سینٹ پال ہی عیسائیت کا مانا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سینٹ پال ہی سب کچھ ہے۔ سینٹ پال ایشیائے کوچک کے طرطوس نامی جگہ پہ پیدا ہوا تھا۔ اس کا اصلی نام تو شاؤل ہے، بلکہ اس کے علاوہ اسے پولس یا پال یہ ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اس نے مذہبی کتابوں کا اچھا مطالعہ کیا تھا اور اپنے افکار کی خوب نشر و اشاعت کرتا تھا، اور اس نشر و اشاعت میں یہ جھوٹ بھی بول لیتا تھا اور بلکہ اصرار بھی کرتا تھا کہ اگر جھوٹ بولنے سے خدا کی سچائی ظاہر ہوتی ہے تو مجھ پر گناہ گاروں کی طرح حکم کیا، یعنی مجھ پہ گناہ کا الزام کیوں لگایا جاتا ہے۔ خاص کو اپنی اجنبیت اور تعظیم۔ پولس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کبھی ملاقات نہیں کی، اگرچہ تصلیب کے وقت وہ یروشلم میں ہی تھا۔ پولس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیرووں اور معتقدوں کی تعظیم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پہلا شخص جو قتل ہوا وہ سینٹ اسٹیفن تھا۔ اس کے قتل میں پولس کا ہاتھ تھا۔ یہ شروع میں تو عیسائیت کا بہت ہی کٹر مخالف تھا، لیکن بس ایک خاص واقعے کی وجہ سے یہ عیسائی بن گیا تھا، اور پھر اس کے بعد جتنا ہی کٹر مخالف تھا اتنا ہی کٹر عیسائیت کا معتقد ہو گیا اور عیسائیت کی تبلیغ میں لگ گیا۔ اور اس کی عیسائیت کی مخالفت جب یہ کرتا تھا تو اس کی حد یہ تھی کہ اس نے ایک اسٹیفن نامی سینٹ کا جو ہے قتل بھی کرا دیا تھا۔ عیسائی بننے کی وجہ، وہ خاص واقعہ جس کی وجہ سے عیسائی بنا تھا۔ پولس نے عیسائیت کو بے خبن سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے دمشق کا سفر کیا، لیکن راستے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پر ظہور فرمایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیوں کا یہ قاتل ان کا معتقد بن گیا۔ رسولوں کے اعمال میں ہے، جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ آسمان یکایک ایک توارس کے گرد آ چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی، اے شاؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا، اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، مگر اٹھ اور شہر میں جا اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا۔ شاؤل زمین پر سے اٹھا، لیکن جب آنکھیں کھلی تو اس کو کچھ نہ دکھائی دیا، اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے۔ وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا، نہ کھایا نہ پیا۔ پھر یوحنا شاگرد کے ذریعے خداوند نے اسے بینائی عطا کی۔ یہ واقعہ 33 عیسوی کا ہے، یعنی 33 عیسوی میں سینٹ پال عیسائیت کے خاتمے کے ارادے سے دمشق کے سفر پہ نکلا۔ راستے میں ہی تھا کہ
اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا اور یہ بے ہوش ہو گیا، زمین پہ گر پڑا۔ جب یہ بے ہوش ہو گیا تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز سنی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو اس نے پوچھا تو کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے خود اس سے کہا کہ اٹھ اور شہر میں جا، جو تجھے کرنا چاہیے یعنی وہ تجھ سے کہا جائے گا، یعنی تو شہر میں جب پہنچے گا تو تجھے کرنے کا حکم دیا جائے گا کہ یہ چیز کر تو اسے کرنا۔ چنانچہ پھر شاؤل ہوش آیا، وہ زمین سے اٹھا، اور جب اس کی آنکھ کھلی یعنی ہوش میں آنے کے بعد پھر وہ اسے کچھ دکھائی نہ دیا، یعنی وہ نابینا ہو گیا، اس کی آنکھ میں دقت ہو گئی، اور جب اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ نابینا ہو گیا، تو اس کو کچھ لوگ پکڑ کر لوگوں کی مدد سے وہ شہر میں آیا، اور 3 دن تک یعنی اس کی ہیبت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کی ہیبت اتنی سخت تھی کہ اس کی آنکھ، اس کی زبان، اس کے ناک، کان سب جواب دے چکے تھے، یعنی نہ 3 دن تک نہ وہ کھایا، نہ پیا، نہ سونگا، کسی طرح کوئی حرکت نہیں ہوئی، نہ دیکھ سکا۔ لیکن یوحنا شاگرد کے ذریعے خدا نے اسے بینائی عطا کی، پھر وہ اس وقت عیسائی بن گیا۔ اس واقعے کے بعد سے اس نے عیسائیت قبول کر لی۔ پولس کا جوش و خروش۔ پولس نے عیسائیوں کے قتل میں جتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، اس سے کہیں زیادہ اس نے عیسائیت کے پرچار میں جوش و خروش کا اظہار کیا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ راست حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حاصل کی ہے، اور لوگوں کو تعلیم دینے کا حکم بھی انہوں نے ہی اسے دیا ہے۔ ابتدا میں لوگوں نے اسے شبہ کی نظر سے دیکھا، اور لوگوں نے غیر اسرائیلیوں کو عیسائیت میں داخل کر لینے کی پالیسی پر شدید نکتہ چینی کی۔ پولس نے تبلیغ کی خاطر کئی دورے کیے، جن میں قبرص، ایشیائے کوچک اور یورپ کے ملک شامل ہیں۔ یعنی جب اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور اس نے عیسائیت قبول کی، پھر یہ جتنا مکٹر مخالف تھا اس سے کہیں زیادہ اس کا پرچار کرنے لگا، عیسائیت کی تبلیغ کرنے لگا، اور یہ دعویٰ کرتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ اس نے علم حاصل کیا ہے، سچائی کو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہی جانا ہے بغیر کسی واسطے کے۔ تو یہ تبلیغ میں لگ گیا، لیکن لوگ اس پہ شک کرتے تھے، اسے شبہ کی نظر سے دیکھتے تھے، اس کے دعوے کو سچ نہیں مانتے تھے، اور اس نے ایک نئی پالیسی یہ بنائی کہ پہلے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خالص اسرائیلیوں کے لیے آپ آئے تھے، اسرائیلیوں کی اصلاح کرنی تھی، لیکن اس نے کیا کیا کہ غیر اسرائیلیوں میں بھی تبلیغ شروع کی۔ جب اس نے غیر اسرائیلیوں میں تبلیغ شروع کی تو لوگوں نے اس پہ شدید نکتہ چینی کی، اور خیر یہ اپنی تبلیغ میں لگا رہا، اور اس نے قبرص، ایشیائے کوچک اور یورپ کے ملکوں تک میں اپنا تبلیغی سفر کیا۔ یہاں کے لوگوں کو اسمی تعلیمات سے اسی نے روشناس کرایا اور جا بجا گرجے تعمیر کرائے۔ اسے رومی حکومت نے کافی عرصے تک نظر بند رکھا۔ رہائی کے بعد اس نے اپنی سرگرمی جاری رکھی۔ اسے دوبارہ گرفتار کر کے بھیج دیا گیا، جہاں 67 عیسوی میں اسے قتل کر دیا گیا۔ یعنی رومی حکومت کے نشانے پہ رہتا تھا ہمیشہ، اور رومی حکومت جو اس وقت تک عیسائی نہیں ہوئی تھی، اس نے 67 عیسوی میں اسے قتل کر دیا، شہید کر۔ پولس کے مصائب اور اس کا انجام۔ پولس نے اپنے ایک مکتوب میں لکھا ہے، میں نے یہودیوں کے ہاتھوں کوڑے کھائے، رومی افسروں کے تیروں کی چوٹیں برداشت کی، کئی بار مجھ پر پتھراؤ کیا گیا، میں 3 بار جہاز کی تباہی کا شکار ہوا۔ پولس کی ہی کوششوں کا یہ ثمرہ ہے کہ آج عیسائیت بین الاقوامی مذہب کے درجے پر فائز ہے، اور تعداد کے لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ یہ عیسائیت کی خوش قسمتی تھی کہ اسے پولس جیسا سرگرم مبلغ مل گیا۔ اس نے اس کی تبلیغ اجنبی اقوام میں نہایت کامیابی کے ساتھ کی۔ اس سلسلے میں اسے ہر قسم کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، جسے اس نے نہایت صبر و عزیمت سے برداشت کیا۔ یعنی پولس کو تبلیغی سفر میں بہت سے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ یہودیوں نے اس کی کٹر مخالفت کی، اور حتیٰ کہ اس کو ڈبونے کی بھی کوشش کی ہے، جہاز کی تباہی کا بھی شکار ہوا، اور اس پر پتھراؤ بھی کیے، لیکن یہ اپنی کوشش جاری رکھا۔ اس کی کوشش کا یہ ثمرہ تھا کہ عیسائیت غیر قوموں میں پھیلی، غیر اسرائیلیوں میں پھیلی، اور اس حد تک پھیلی کہ آج یہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ اگر یہ نقطہ نہ پیش کرتا کہ غیر اسرائیلیوں میں بھی دعوت ہونی چاہیے، تو عیسائیت نیا مذہب نہ بنتا، اور پورے ملک کا، پوری دنیا کا ایک نمبر کا مذہب نہ بن پاتا۔ یہ مکتوب
عہد جدید کے 14 مکتوب پولس کی طرف منسوب ہیں، جن میں 4 کی تصنیف متفقہ طور پر اس کی کہی جاتی، البتہ 10 کے متعلق زبردست اختلاف پایا جاتا ہے۔ پولس کے اس تصنیف کی خاصیت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بلا واسطہ شاگرد نہ ہونے کی وجہ سے بہت ہی کم ان کے اقوال نقل کرتا ہے، بلکہ وہ اپنی نفسی کیفیات جسے وہ الہام کہتا ہے اسے بیان کرتا ہے۔ یعنی پولس کے جو 14 مکتوب ہیں ان میں سے 10 کے بارے میں تو اختلاف ہے کہ یہ پولس کے ہیں کہ نہیں، لیکن 4 کے بارے میں اور تمام محققین کا اتفاق ہے کہ یہ پولس کے ہی خط ہیں۔ ان خطوط میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال کم نقل کرتا ہے، اپنی باتیں زیادہ بیان کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ اس پہ الہام ہوئی ہے، اس اپنی باتوں کو الہام قرار دیتا ہے، الہام کا دعویٰ کرتا ہے۔ جدید عیسائیت کا بانی، موجودہ عیسائیت پولس کا مذہب ہے، نہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا، کیونکہ عیسائیت کی مروجہ تعلیم کا نشان تک اناجیل اربعہ میں نہیں ملتا۔ عیسائیت میں عقائد کی تمام خرابیاں پولس سے ہی پیدا ہوئیں۔ اس امر کا اعتراف عیسائی مصنفین نے بھی کیا ہے۔ امریکن مصنف ہربرسٹلر اپنی کتاب دی یوسس آف دی پاسٹ میں لکھتے ہیں، پولس نے اولین کام یہ کیا کہ مسیح کے حقیقی تاریخ وجود کو اپنے خیالات کی بھیٹ چڑھا دیا۔ اس نے یہ خیال پیش کیا کہ نجات صرف مسیح کے ذریعے وابستہ ہے۔ پولس ہی وہ سب سے پہلا انسان ہے جس نے دوسرے دیوتاؤں کی طرح یہ عقیدہ مسیح کے متعلق پھیلایا۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو بنی نوع انسان کی نجات کے لیے وقف کر دیا۔ یعنی پولس جدید عیسائیت کا بانی ہے۔ اس کی باتیں جدید عیسائیت کی جو بنیاد ہیں یہ اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں، جیسے کہ نجات جو ہے صرف عیسیٰ علیہ السلام پر، یا عیسیٰ علیہ السلام نے کفارہ ادا کیا، یہ تمام چیزیں اسی کی طرف سے ہیں۔ اس کا اعتراف مغربی مصنفین کو بھی ہے۔ اس کا عقیدہ، پولس کے عقائد و تعلیمات میں سب سے اہم نظریہ گناہ ہے۔ اس کے مطابق ہر انسان پیدائشی گنہگار ہے، اور جو عیسائیت کو قبول کر لے تو اس کے گناہوں کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام بن جاتے ہیں جو ادا کر چکے ہیں۔ اس کا دوسرا عقیدہ تسلیب کا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا تھا جس سے آپ کی وفات ہوئی۔ تیسرا عقیدہ کفارہ کا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر ان پر ایمان لانے والے تمام عیسائیوں کی طرف سے کفارہ ادا کر چکے۔ چوتھا عقیدہ ابنیت کا ہے، جو عقیدہ تثلیث کا ایک جز ہے۔ عقیدہ تثلیث اور عقیدہ ابنیت چوتھا عقیدہ ابنیت کا ہے، جو عقیدہ تثلیث کا ایک جز ہے۔ عقیدہ تثلیث اور عقیدہ ابنیت دونوں پولس کا ہی خود ساختہ عقیدہ ہے، جسے عیسائیت کی بنیاد کہا جاتا ہے۔ یہ جو پولس کے عقائد ہیں، 4 عقائد، یہ اجمالاً یہ عقائد ذکر کیے گئے ہیں، یہی عیسائیت کی بنیاد بھی بنی، یہی 4 عقائد، جیسے کہ تسلیب، سب سے پہلا تو یہ کہ انسان پیدائشی گنہگار، یہ پہلا عقیدہ اس کا۔ پھر اس کے بعد تسلیب کا عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی سولی دی گئی تھی، آپ کی وفات جو ہے سولی دینے سے ہوئی تھی، فطری وفات نہیں، فطری موت آپ نہیں مرے۔ پھر تیسرا عقیدہ کفارے کا ہے کہ آپ کی موت سے جو ہے تمام انسانوں کی طرف سے کفارہ ادا ہو گیا۔ چوتھا عقیدہ کہ آپ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ تفصیلی طور پہ اس کو نہیں لکھا گیا، لیکن جو عیسائی عقائد کی پڑھیں گے اس میں تفصیلی چیزیں ہیں۔ یہ سب 4 عقائد اسی کے دیے ہوئے ہیں جو عیسائیت کی بنیاد ہے۔ اور عورت، پولس عورتوں کو مردوں کا محکوم دیکھنے کا خواہاں تھا۔ میاں بیوی کے باہمی تعلقات کی نوعیت بھی اس نے عجیب بتائی ہے۔ اس کا کہنا ہے جس طرح کلیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیر فرمان تھا، اسی طرح بیویاں بھی اپنے خاوندوں کے زیر نگی ہیں۔ یعنی یہ عورتوں کو آزادی یا عورتوں کو ملکیت کا تو نہیں رکھتا تھا، بلکہ مکمل طور سے ان کی زیر محکوم رہنے اس کا خیال تھا۔ خلاصہ، آج کے اس سبق کا خلاصہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے پولس کو پڑھتے ہوئے اس کا تعارف پیش کیا کہ کون تھا پولس، پھر اس کے بعد کہ اس کی عیسائیت سے اجنبیت تھی اور اس کا مخالف تھا، پھر اس کے بعد اسے تعذیب بھی دی گئی عیسائیت سے متعلق، عیسائیت میں لیتے ہوئے، پھر عیسائی بننے کی وجہ کہ وہ عیسائی کیسے بنا، پھر پولس کا جوش و خروش عیسائیت سے متعلق، اس کا جوش و خروش کس درجے تک تھا یہ پڑھا، پھر پولس کے مصائب اور اس کا انجام جو اس کو سزائیں دی گئی، اس کا نتیجہ کیا نکلا،
پولس مکتوب کتنے ہیں اور کس درجے کے ہیں؟ پھر جدید عیسائیت کا بانی پولس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ پولس کے عقائد کون کون سے ہیں؟ ان عقائد کے کیا اثرات ہیں عیسائیت پہ؟ تو پولس اور عورت، یعنی عورت سے متعلق پولس کی کیا